کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الامین المکین المبین الکریم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیسے جلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ، مطلب کہ سبحان اللہ، کیسے جلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ جب کہ کرم کریں گے سرکار مصطفیٰ، کیسے جلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ جب کہ کرم کریں گے سرکار مصطفیٰ۔ مارا تھا ڈنک سانپ نے یہ سوچ کر فقط، مارا تھا ڈنک سانپ نے یہ سوچ کر فقط، ایڑی ہٹے گی تو کر لوں گا دیدار مصطفیٰ، ایڑی ہٹے گی تو کر لوں گا دیدار مصطفیٰ۔ آئیے بلا تاخیر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کو ہمخوار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر ہدیۃ الشریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہم سے دل پاک کریں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ دنیا کے ماحول سے واقف ہیں۔ آج دنیا ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، دنیا ہم پہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس چیز سے ہم واقف ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہو چکا، ہمیں ماحول جان چکے ہیں، انجان نہیں ہے۔ جو ہو رہا اسے ہم پہچان رہے ہیں اور جان رہے ہیں، پھر بھی ہم انجان بنے ہوئے، پھر بھی ہم اس کو نہیں پہچان رہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہم کو مل کیا رہا۔ آج ہم اور آپ پریشان کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم پریشان کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم باز نہیں آ رہے، ہم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، ہم کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، پھر بھی ہم ان پریشانیوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زمانہ کر رہا ہے، یہ تو زمانے کا ہے، جو ہے تو زمانہ خراب ہے اسی لیے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حاکم خراب ہے اسی لیے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج ہم پہ جو سرکار بنی ہوئی وہ ظالم ہے، ہم پہ جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے۔ نہیں، سرکار ظلم نہیں کر رہی ہے، حاکم ظالم نہیں ہے۔ ہم جب مصیبت کے اندر پریشان ہیں، ہم مشکلوں میں جو گھر گئے ہیں، مصیبتوں نے ہم کو گھیر لیا ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری سے گھیر لیا ہے، کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس لیے آج ہم کو مشکلوں نے گھیر لیا ہے، ہم کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر آج ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اگر آج ہمارا ایمان سلامت ہوتا اور ہمارا ایمان کمزور نہ ہوتا، اگر ہم ایمان کے مضبوط ہو جاتے، اگر ایمان ہمارا پکا ہو جاتا، تو جب کل جنگ ہوا کرتی تھی تو ادھر لاکھوں کا لشکر تھا، ادھر 313 تھے، پھر بھی ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا اور انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ کربلا کے میدان میں ادھر 22,000 کا لشکر تھا اور ادھر صرف 72 تھے، لیکن انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی، تو ان کا ایمان مضبوط تھا۔ اور آج ہم کروڑوں میں ہو کر کے پھر بھی ہم مشکلوں کے اندر گر گئے ہیں، آج ہم کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، آج ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری سے پریشان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آج اگر ہمارے بیچ میں کوئی پیسہ والا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو غریب کے پاس نہیں بیٹھتا ہے، وہ غریب کو اپنے دروازے
میرے پیارے مسلمانوں، غریبوں کو دیکھ کر کے آج ہمارا ماحول ہو چکا ہے کہ آج ہم غریبوں کو دیکھ کر کے غریبوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، وہ پیار نہیں دیتے ہیں جو مدینے والے نے غریبوں کو پیار دیا ہے، ہم وہ یتیموں کو وہ پیار نہیں دیتے جو مدینے والے نے دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں دہلی کی سرزمین کے اوپر، دہلی کی سرزمین کے اوپر وہاں ایک نبی کا چاہنے والا ہے اور خدا سے ڈرنے والا ہے اور وہ اللہ والا ہے، اور دہلی کی سرزمین کے اوپر حضرت شیخ شرف الدین علیہ رحمۃ اللہ دہلی کی سرزمین کے اوپر جلوہ افروز ہے، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ اور دیکھیے مدینے والے کا جو دیوانہ ہوتا ہے، مدینے والے کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کو دولت کی چاہ نہیں ہوتی ہے بلکہ غریبوں سے پیار ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت شیخ شرف الدین علیہ رحمۃ اللہ جو ہے دہلی کی سرزمین کے اوپر جلوہ افروز ہے، ان کا ایک مرید آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر و مرشد، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کیونکہ میرے 6 بیٹیاں ہیں اور میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، اور آج میں دنیا کا ماحول دیکھ رہا ہوں، جو امیر ہے اپنی بیٹیوں کو بہت دہیج دیا کرتا ہے، جو امیر ہے اتنا جہیز دیتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھ کر کے میں اپنی غریبی اور مفلسی پہ رویا کرتا ہوں، میرے پیر و مرشد میرا کیا عالم ہوگا، میری 6 بیٹیاں ہیں اور میں نے کسی کی شادی نہیں کر پائی ہے۔ جب امیروں کی شادی دیکھتا ہوں تو میری غریبی رونے لگتی ہے، میں غریبی کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، میں اپنی مفلسی پہ رویا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے میری بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ اور پیر و مرشد کہتے ہیں، وہ اللہ والا کہتا ہے کہ مت ڈرو، خدا غفور الرحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، اور خدا رؤوف الرحیم ہے، تم پہ رحم کرنے والا ہے، اور خدا رحم کرے گا رحیم ہے، خدا کرم کرے گا کریم ہے، خدا کی ذات بہت بڑی ہے۔ خدا نے جب بیٹیاں دی ہیں تو ان کے رشتوں کی جو ہے ذمہ داری خدا کی ہے، صرف پالنا تجھ کو ہے، کھلانا خدا کو ہے، بیٹیاں خدا نے دی ہیں تو انتظام کرنا خدا کا ہے، لیکن تو تیرے وجہ سے اور تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کو چلا، اور انتظام کرنا خدا کا کام ہے اور ہاتھوں کو چلانا تیرا کام ہے۔ وہ اتنی باتیں سنتا ہے کہ اللہ والا کہتا ہے کہ خدا جو ہے مسلوب اسباب ہے، خدا ہر اسباب کے اوپر قائم ہے، خدا پہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور نکالے گا، تیری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ اتنی بات سن کر کے اس کے دل کو کچھ تسلی آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف واپس ہوتا ہے۔ جب گھر کی طرف واپس ہوتا ہے اور واپس جانے کے بعد اس کے گھر کے پڑوس میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا، جب عیسائی کے دروازے پہ پہنچتا ہے وہ عیسائی اپنے گھر سے ہنستا ہے اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں گیا تھا، اس کی بارگاہ میں گیا تھا جس کے خانخواہ کے جو ہے کام چندے سے چلا کرتے ہیں، جو خرچے ہیں وہ چندے سے ہوا کرتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں گیا تھا۔ وہ تجھے کیا دینے والا ہے، وہ تجھ کو کیا عطا کر دے گا جس سے تیری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، وہ تجھ کو کیا دے دے گا، وہ تو کچھ چندے کا محتاج ہے، وہ جو اپنے خانخواہ کے خرچے جو ہے وہ چندے سے چلایا کرتا ہے، اس کے خانخواہ کے اندر کام جو ہے وہ چندے سے ہوا کرتا ہے، وہ تجھے کیا دے دے گا۔ جیسے ہی وہ مرید اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کے اندر جو ایسے الفاظوں کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، بلکہ میرا پیر اللہ والا ہے، میرا پیر سچا ہے، میرا پیر اچھا ہے، میرا پیر مدینے والے کا ماننے والا ہے، میرا پیر مدینے والے کا چاہنے والا ہے، میرا پیر مدینے والے سے محبت کرنے والا ہے، میرا پیر جو ہے میرا پیر عطا کرے گا تو میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں اس لیے گیا تھا کہ پیر کی وجہ سے اللہ کچھ میرے گھر کے انتظام عطا کر دے، میرے گھر کے اندر کچھ انتظام عطا کر دے، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ وہ عیسائی پھر کہتا ہے کہ تیرے 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی کے نکاح کے اندر جو ہے 1000 دینار لگیں گے، میں تجھے جو ہے میں تجھے 6000 دینار دینا چاہتا ہوں، میں دے دوں گا، لیکن اس پہ میری شرط ہے، اور شرط کیا ہے کہ جس پیر کی بارگاہ میں تو گیا تھا، جس پیر کی بارگاہ میں گیا تھا، جس اللہ والے کے بارگاہ میں گیا تھا، اس کو میرے گھر پہ نوکری کرنی ہوگی اور میرے جانوروں کو چارہ دینا ہوگا، میرے جانوروں کو چارہ کھلانا ہوگا، میرے گھر پہ نوکری کرنی ہوگی۔ جیسے ہی ان باتوں کو مرید سنتا ہے اور سننے کے بعد کہتا ہے نہیں، میری بیٹیاں میرے گھر پہ بیٹھی رہیں گی، میں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر پہ بٹھا کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں، لیکن اپنے پیر کو تمہارے گھر بھیج کر کے نوکری نہیں کرا سکتا، نوکری نہیں کرا سکتا۔ اب وہ مرید یہ بات کہہ کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے،
लेकिन उधर पीर को खबर हो जाती है, और पीर को खबर हो गई। जब हज़रत शेख सदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह को जब खबर होती है, अब वो आते हैं उस ईसाई के घर और कहते हैं तू कहता था कि मैं 6,000 दीनार दूंगा और जो है मैं तेरे घर पे नौकरी करूं और तू उसको दीनार दे देगा, वो अपनी बेटी का निकाह कर देगा, तो अपनी बेटियों की शादी कर देगा। मुझे मंजूर है तेरी नौकरी, मुझे तेरी नौकरी मंजूर है, मैं तेरी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन अपने पीर की बारगाह के अपने मुरीद की बेटियों को और अपने मुरीद को रुसवा नहीं देख सकता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला हमें तेरी नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ईसाई इस बात को सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि ये तो अल्लाह वाला है। कहता है कि ये क्या काम करेगा, ये कभी काम तो नहीं किया करता था, अपनी खानकाह में बैठा रहता था और लोग चंदा ला करके देते थे और ये काम किया करता था, ये काम नहीं कर सकता है। उसको वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ, बल्कि आप चलिए काजी के पास चलिए, और काजी के पास जाने के बाद एक कागज के ऊपर आपको दस्तखत करनी होगी कि मैं जब तक मेरे 6,000 रुपये यानी 6,000 रुपये मेरे 6,000 में आप नौकरी करेंगे, और नौकरी जब तक 6,000 रुपये मेरे चलेंगे तब तक आपको नौकरी करना होगा। जैसे ही इस बात को अल्लाह वाले ने सुना है, अल्लाह वाला कहता है चल तुझे जहाँ चलना है, जिस अदालत में चलना है चल, जिस काजी के पास चलना है चल, जिस जज के पास चलना है चल। जो अल्लाह वाले ने आज जो मैंने अपनी जबान से तेरे दरवाजे पे कह दिया है, वही जब तक तेरी नौकरी नहीं खत्म हो जाएगी तब तक यही कहता रहूंगा। किसी काजी के पास लेकर के चल, मैं वहां दस्तखत कर दूंगा और कह दूंगा तेरी नौकरी मुझे कबूल है। अगर किसी जज के पास लेकर के चल, मैं वहां भी कह दूंगा कि तेरी नौकरी मुझे कबूल है। अगर तो किसी अदालत में लेकर के चलेगा, वहां में भी कह दूंगा कि मुझे तेरी नौकरी मंजूर है, मैं तेरी नौकरी को कबूल करता हूँ। जैसे इस बात को ईसाई ने सुना, वो ईसाई जो है काजी के पास लेकर के जाता है और कागज के ऊपर दस्तखत करवाता है, और आने के बाद उस लड़की के लड़कियों के बाप को, उस मुरीद को 6,000 दीनार दे देता है, और देने के बाद वो जाता है गरीब अपने बेटियों की शादी करता है। और इधर जो है पीर मुर्शिद जो है हस्ते शेख सदरुद्दीन जो है उस ईसाई की नौकरी करना शुरू कर देते हैं। इधर जब बादशाह को खबर हुई, दिल्ली के बादशाह को जब खबर हुई कि एक अल्लाह वाला जो है दिल्ली की सरजमीन पे आया था और वो ईसाई की नौकरी कर रहा है, सिर्फ 6,000 दीनार में नौकरी कर रहा है, जब तक वो दीनार अदा नहीं हो जाएंगे वो अल्लाह वाला नौकरी नहीं छोड़ेगा। वो 12,000 दीनार लेकर के और अपनी बादशाहत से चलता है और आकर के अल्लाह वाले की बारगाह में आता है, और आने के बाद अल्लाह वाले की बारगाह में आने के बाद पे कहता है ये हुजूर ये नजराना कबूल कर लीजिए, ये नजराना मैं देता हूँ, इसे आप कबूल कर लीजिए, क्योंकि आपको नौकरी करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये कमाना नहीं है कि आप नौकरी करें और मैं बादशाहत करूँ, ये मुझे कबूल नहीं है, मैं कमाना नहीं कर सकता हूँ। और आप उस ईसाई ने तुमको 6,000 दिए थे, मैं तुमको 12,000 दे रहा हूँ, इस पैसे को आप उसे वापस कर दीजिए और आप अपनी खानकान के अंदर बैठ जाइए। वो कर अल्लाह वाले कहते हैं बादशाह अगर तू मुझे देना चाहता है तो 12,000 मुझे दे दे। वो 12,000 रुपये ले लेते हैं, और जुमा का दिन था और मस्जिद के अंदर खड़े होकर के मिंबर पे ऐलान करते हैं कि जिस गरीब के घर में बेटियां हैं और उसके पास निकाह के पैसे नहीं है, वो गरीब अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, आज मेरे पास 12,000 दीनार है, वो आए और इसमें से दीनार लेकर के जाए और अपनी बेटियों की शादी करे, अपनी बेटियों की शादी करे। अब 12,000 दीनार जो उसको मिले, 12,000 दीनार अल्लाह वाले को मिले थे, अल्लाह वाले ने उसी मस्जिद के अंदर तकसीम कर दिए बेटियों की शादी में, कि हाँ बेटियों की गरीबों की बेटियों की शादी हो जाए। देखो ये होते हैं अल्लाह वाले जो नौकरी करना मंजूर कर लेते हैं, नौकरी करना गवारा कर लेते हैं। एक ईसाई की नौकरी करना गवारा कर लिया, मगर ये मदीने वाले के इखलाक टूट जाए ये गवारा नहीं किया, मदीने वाले का किरदार टूट जाए ये गवारा नहीं किया, बल्कि मदीने वाले के किरदार को अपना करके, मदीने वाले के इखलाक को अपना करके, और हमको ये दर्द दे दिया, हमको ये पता दिया कि हमारे आका ने गरीबों से प्यार किया है। और आज देख लो शरफुद्दीन भी गरीबों से प्यार कर रहा है। और ये मेरे आका के मानने वालों, ए मोमिनो, तुम भी गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों
بادشاہ چلا جاتا ہے اور بادشاہ چلا گیا. اب ادھر جو ہے عیسائی نے جب سنا مجھے 1000 دینار ملے تھے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیا, میری نوکری سے چھٹکارا نہیں لیا, میری نوکری سے چھٹکارا نہیں لیا, اور وہ جو ہے دینار غریبوں میں پھر غریبوں کی بیٹیوں کی شادی میں دے دیے. اب دیکھیے وہ سمجھ گیا کہ اللہ والا سچا ہے, اللہ والے کے دل میں خدا کا خوف ہے, اللہ والے کے دل میں جو ہے نبی کی چاہت بھرپور بھری ہوئی ہے, اور اس کے دل کے اندر نبی کی چاہت الفت کر رہی ہے, نبی کا دیوانہ ہے, یہ نبی کا مستانہ ہے, نبی کا چاہنے والا ہے. اب ادھر شیخ شرف الدین علیہ رحمہ جنگل کے اندر اس کے جانوروں کا چارہ لینے اکٹھا کرنے کے لیے گئے تھے, وہ چارہ لینے کے لیے گئے تھے. اب ادھر جب عیسائی سنتا ہے وہ جا کر کے اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہا مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کو سمجھ نہیں پایا, آپ کے دل کے اندر جو مدینے والے کی چاہت تھی اس چاہت کو نہیں میں نہیں سمجھ پایا, جو آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا وہ میں نہیں سمجھ پایا. آپ غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں, آپ نے جو پیسے پائے تھے میرے یہاں نوکری چھڑوا سکتے تھے, میں آپ کو نوکری سے آزاد کر سکتا تھا, لیکن آپ کو آزادی منظور نہیں تھی, بلکہ غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے یہ آپ کو منظور تھا. غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے یہ آپ کو منظور تھا. حضرت شیخ شرف الدین علیہ رضوان کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے نام پہ اپنی دولت کو خرچ کرنے والا ہوں, مدینے والے کے نام پہ اگر میرے جسم پہ کپڑا ہے وہ بھی میں دے سکتا ہوں, اگر خدا کی بات آ جائے, مدینے والے کی محبت کی بات آ جائے تو میں اپنی کھال ادھیڑ کر کے بھی دے سکتا ہوں, کیونکہ میں ماننے والا, میں چاہنے والا ہوں, کیونکہ میرے آقا نے غریبوں سے پیار کیا ہے. جیسے ان الفاظوں کو عیسائی سنتا ہے, کہتا ہے کہ جب ایک نبی کے دیوانے کا یہ عالم ہے, جب نبی کے دیوانے کا یہ اخلاق ہے, جب نبی کے دیوانے کا یہ کردار ہے, جب نبی کے چاہنے والے کا یہ کردار ہے, تو مدینے والے تاجدار کا کتنا بڑا کردار ہوگا, مدینے والے تاجدار کا کتنا بڑا اخلاق ہوگا, مدینے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی اور ان کی عظمت کیا ہوگی. میرے پیارے مسلمانوں, یہ ہم کو ولیوں کی بارگاہ سے بھی درس ملتا ہے اور نبی کی بارگاہ سے بھی ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ غریبوں سے محبت کرو. اور آج ہم غریبوں سے دور بھاگ رہے ہیں, اور غریبوں سے دور بھاگ رہے ہیں تبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. آج ہم پہ وہ قانون لگا ہے جو ہماری ماں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ چھیننے کی بات کی جا رہی ہے. آج ہم واقف ہو چکے ہیں, اب بھی اگر ہم کو بے حیائی نہیں آئی, اگر اب بھی ہم کو اپنی قسمت پہ رونا نہیں آیا, تو مسلمانوں کی اتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ آج ہماری ماں بیٹیوں کے دوپٹہ چھیننے کی بات کی جا رہی ہے. یہ تھوڑی سی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے. مدینے والے نے ٹوٹی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے اندر اعلان فرما دیا تھا کہ میرے امت کے جب مرد جو ہے بے حیا ہو جائیں گی, عورتیں جو ہے جب بے غیرت ہو جائیں گی, تب ایسے خدا ایسا عذاب نازل کرے گا کہ ان کے سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں رہیں گے. آج وہی عالم ہم پہ جا رہا ہے, کیونکہ آج ہم بے حیا ہو چکے ہیں. میرے پیارے مسلمانوں, اپنی بے حیائی کو چھوڑو. جس دن تم اپنی بے حیائی کو چھوڑ دو گے, خدا رحیم ہے, تم پہ رحم کرنا شروع کر دے گا, خدا کریم ہے, تم پہ کرم کرنا شروع کر دے گا, اور خدا غفور رحیم ہے, ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. میرے پیارے مسلمانوں اور میرے پیارے